السلام علیکم۔ بجٹ باس میں خوش آمدید۔ ہاں، اور اگر کسی کو بھی پیسے، کامیابی اور بزنس کی سائیکالوجی کو واضح طور پر سمجھنا ہے نا، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ یہاں ہم ان پرنسپلز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں جو عام طور پر کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم ایک ایسی لائف چینجنگ کتاب کے کانسیپٹ پر ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں جو دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں کے راز بتاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ کی۔ اور اس کا پہلا سبق جو کہ بہت سمپل لیکن بہت ہی پاورفل ہے، وہ یہ ہے کہ ساری سکسیس، ہر کامیابی کی شروعات ایک تھاٹ سے ہوتی ہے، ایک سمپل خیال سے۔ یعنی ہر بڑی اچیومنٹ یا ہر بڑی دولت کبھی نہ کبھی صرف ایک آئیڈیا ہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایک ایوریج انسان اور ایک سکسیسفل انسان میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ سکسیسفل لوگ اپنے ان آئیڈیاز کو ریالٹی بنا دیتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ بس آئیڈیا آیا اور ریالٹی بن گئی، لیکن عام طور پر لوگ یہاں فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ عام لوگوں کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن جو اصل کامیابی لیتے ہیں نا، ان کے پاس ایک سلگتی ہوئی خواہش ہوتی ہے، ایک برننگ ڈیزائر۔ برننگ ڈیزائر، اچھا، ایک عام خواہش اور اس برننگ ڈیزائر میں لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے؟ مطلب فرق کہاں آتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بڑی زبردست کہانی شیئر کی گئی ہے، ایڈون سی بارنس کی کہانی۔ اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس برننگ ڈیزائر کے۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایک عظیم انوینٹر تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اچھا، تو اس نے جاب اپلائی کر دی ہوگی وہاں؟ نہیں، یہی تو ٹوسٹ ہے۔ اس کو ایڈیسن کے لیے کام نہیں کرنا تھا، اس کو ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا تھا۔ ویٹ، واقعی ایک عام سا شخص اور سیدھا تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا تھا؟ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بارنس کے پاس ایڈیسن کے شہر تک جانے کے لیے ٹرین کا ٹکٹ لینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو پھر وہ وہاں پہنچا کیسے؟ وہ ایک مال گاڑی یعنی فریٹ ٹرین کے بلائنڈ بیگیج حصے میں چھپ کر وہاں پہنچا۔ اوہ واو، مطلب دھول مٹی میں پورا گندا ہو کر۔ بالکل۔ جب وہ ایڈیسن کی لیب میں داخل ہوا تو اس کا حلیہ کسی عام سے بھکاری جیسا تھا، لیکن اس نے ایڈیسن کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں آپ کا پارٹنر بننے آیا ہوں۔ اس کو کوئی شرم یا ڈر نہیں تھا۔ میں تصور کر رہا ہوں کہ کوئی بھی دوسرا انسان ہوتا تو اس کو مذاق سمجھ کر باہر نکلوا دیتا۔ ایڈیسن نے کیا کیا؟ ایڈیسن نے اس کو باہر نہیں نکالا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایڈیسن خود اتنے تجربے کر چکا تھا کہ وہ انسانی فطرت پہچانتا تھا۔ صحیح، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ بندہ واپس نہیں جانے والا۔ اس ارادے کو ہم ایک تاریخی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں سپاہ سالار کرتے تھے۔ ہاں، وہ کشتیاں جلانے والی مثال۔ ایگزیکٹلی، دشمن کے علاقے میں سمندر کے راستے گئے اور وہاں جا کر اپنی ہی ساری کشتیاں جلا دیں، تاکہ فوج کو پتا ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو جیتنا ہے یا مرنا ہے۔ یہ بہت پرفیکٹ انالوجی ہے۔ بارنز نے بھی ذہنی طور پر اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھیں۔ اس کا کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ اگر ایڈیسن نے منع کر دیا تو میں کسی دوسری کمپنی چلا جاؤں گا۔ تو کیا اس کو فورن پارٹنرشپ مل گئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں اس کو ایک بہت ہی معمولی سی جاب ملی، وہاں مہینوں گزر گئے، لیکن اس کا مائنڈ اسے پارٹنر ہی سمجھتا تھا۔ پھر اچانک ایک موقع آیا جب ایڈیسن نے ایک نئی ڈکٹیٹنگ مشین بنائی۔ اچھا۔ اور شاید اس کی سیلز ٹیم اس مشین کو بیچنے کے حق میں نہیں تھی۔ ہاں، سیلز ٹیم کو لگتا تھا کہ یہ بکے گی ہی نہیں۔ تو بارنز نے فوراً اس موقع کو پکڑ لیا اور بولا کہ میں اس کو بیچ کر دکھاؤں گا۔ اور اس نے اتنی تیزی سے وہ مشین بیچی کہ ایڈیسن نے اسے پورے ملک کا کانٹریکٹ دے دیا۔ زبردست، یعنی وہاں سے نعرہ بنا کے میڈ بائی ایڈیسن، انسٹالڈ بائی بارنز۔ بالکل، اس ایک تھاٹ اور سلگتے ہوئی خواہش نے حالات بدل دیے۔ لیکن دیکھیں، اگر ہم تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچیں، ہر کوئی جس کے پاس جنون ہوتا ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوتا نا؟ صحیح بات ہے، بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگ پوری لائف سیونگز لگا دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور پھر بھی راستے میں ایسی ناکامیاں آتی ہیں کہ لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کتاب ایک اور بہت امپورٹنٹ لیسن دیتی ہے۔ موسٹ پیپل فیل بیکاز دے کوئٹ ٹو ارلی۔ اکثر لوگ منزل کے بالکل قریب آ کر ہار مان لیتے ہیں۔ اسے کسی ایگزامپل سے سمجھا سکتی ہیں آپ؟ ہاں نا، آریو ڈابی اور اس کے چچا کی ایک مشہور کہانی ہے۔ وہ لوگ گولڈ رش کے زمانے میں سونا ڈھونڈنے نکلے۔ انہوں نے زمین لی، کھدائی کی، اور آخر کار انہیں سونے کی ایک وین مل گئی۔
یعنی سونا نکالنا شروع ہو گیا، پھر تو وہ لوگ امیر ہو گئے ہوں گے۔ شروع میں تو ہوئے، انہوں نے مہنگی مشینری منگوائیں، پہلی شپمنٹ نکالی جو بہت پروفیٹیبل تھی، لیکن پھر اچانک زمین سے سونا نکلنا بند ہو گیا۔ اچانک بند ہو گیا، جیسے رگ آگے سے غائب ہو گئی ہو۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے مزید ہفتے مہینے کھدائی کی، امید لگائے رکھی، لیکن صرف مٹی نکل رہی تھی۔ جب انہیں لگا کہ اب کچھ نہیں بچا تو انہوں نے اپنی ساری مہنگی مشینری ایک جنک مین یعنی کباڑیے کو چند $100 میں بیچ دی اور واپس چلے گئے۔ اب یہاں میں ایک پش بیک دینا چاہتا ہوں، ایک منطقی لاجیکل سوال۔ جب انسان مسلسل فیل ہو رہا ہو، زمین سے صرف مٹی نکل رہی ہو، تو اس حالت میں رک جانا ہی تو سب سے سمجھداری کا فیصلہ لگتا ہے۔ لاجیکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بزنس میں اسے ہم سنک کاسٹ فیلیسی کہتے ہیں نا، کہ جو ڈوب گیا اس کو بھول جاؤ۔ ایک انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ 3 فٹ دور ہے یا 3000 فٹ دور ہے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں جنک مین نے ان سے بہتر ڈیسیژن لیا۔ اس کباڑیے نے مشینری خریدی تو اندھا دھند کھدائی شروع نہیں کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایکسپرٹ مائننگ انجینئر کو بلایا۔ انجینئر نے زمین کا معائنہ کیا، کیلکولیشنز کی اور بتایا کہ ڈاربی فیل کیوں ہوا۔ دراصل زمین کی فالٹ لائن سرکنے کی وجہ سے سونے کی وین ٹوٹی نہیں تھی، صرف تھوڑی شفٹ ہو گئی تھی۔ اوہ، تو وہ سونا وہیں تھا؟ تھا۔ اوہ واقعی، صرف 3 فٹ؟ صرف 3 فٹ، اور اس کباڑیے نے اس آخری 3 فٹ کی کھدائی کی اور کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس کا مطلب ہے ٹیمپرری ڈیفیٹ کو پرماننٹ فیلئر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر پلان اے کام نہیں کر رہا تو ایکسپرٹ کی ایڈوائز لو، اسٹریٹجی بدلو، لیکن مقصد نہیں بدلنا۔ بالکل، حالات چاہے کچھ بھی ہوں، گول واضح ہونا چاہیے۔ اچھا چلو، ڈیزائر بھی آ گیا، ہار نہ ماننے کا ارادہ بھی کر لیا، پر صرف ذہن میں خیال رکھنے سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تو ٹرانسفر نہیں ہوں گے نا۔ اس کو ریالٹی میں ٹرن کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک مکمل پریکٹیکل فارمولا بتایا گیا ہے جس کے 6 سٹیپس ہیں۔ 6 سٹیپس کیا ہیں وہ؟ پہلا سٹیپ ہے کہ ایک ٹھیک اور ایگزیکٹ اماؤنٹ طے کی جائے۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے بہت پیسہ چاہیے۔ صحیح، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا سٹیپ؟ دوسرا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ اس پیسے کے بدلے کیا سروس یا ویلیو پرووائڈ کریں گے۔ کچھ دیے بنا کچھ نہیں ملتا۔ تیسرا ہے ایک ڈیفینٹ ڈیٹ سیٹ کرنا، یعنی ڈیڈ لائن۔ ہاں، اور چوتھا سٹیپ ہے ایک پلان بنانا، اور چاہے آپ خود کو تیار محسوس نہ کر رہے ہوں، بس فوراً ایکشن لینا شروع کر دیں۔ اس کو ہم کسی جی پی ایس نیویگیشن کی مثال لے کر سمجھ سکتے ہیں۔ جی پی ایس میں بھی نا جب تک ڈیسٹینیشن سیٹ نہ کرو وہ آپ کو راستہ نہیں بتاتا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ اس کو بولیں بس کسی اچھی جگہ لے جاؤ تو وہ پروسیس ہی نہیں کرے گا، آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن دینی پڑتی ہے۔ اچھا، اس فارمولا میں باقی 2 سٹیپس کیا ہیں؟ پانچواں سٹیپ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو ایک پیپر پر واضح لکھ لیا جائے۔ اور چھٹا سٹیپ جہاں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو دن میں 2 بار بآواز بلند پڑھیں، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد۔ اچھا، یہاں میں ضرور ٹوکوں گا آپ کو۔ دن میں 2 بار زور زور سے پڑھنا، یہ تو مجھے خود فریبی یا سیلف ڈسیپشن لگتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہی لگتا ہے۔ یعنی میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں کہ میرے پاس اتنے لاکھ ڈالر ہیں تو اس سے میجیکلی پیسے آسمان سے تو گریں گے نہیں۔ یہ لاجک کے بالکل خلاف ہے۔ اصل میں آپ کا جو لاجک ہے نا، وہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے، اور آٹو سجیشن کا یہ سسٹم لاجک پر نہیں بلکہ سب کانشیس مائنڈ پر کام کرتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ اس کو لاجک سمجھ نہیں آتی؟ بالکل نہیں۔ ہمارا تحت و شعور صرف جذبات، تصور اور یقین کی زبان سمجھتا ہے۔ جب خیال کو اسٹرانگ ایموشنز کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو مائنڈ خود بخود حالات اور مواقع پیدا کرتا ہے۔ اس کو ہم ماڈرن سائیکالوجی کی ٹرم میں ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS سے بھی تو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ RAS کیسے کام کرتا ہے، ذرا ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، دماغ نا ہر وقت کروڑوں پیسز آف انفارمیشن ریسیو کر رہا ہوتا ہے، آوازیں، چیزیں۔ اگر سب پروسیس کریں تو انسان پاگل ہو جائے۔ تو دماغ میں ایک فلٹر ہوتا ہے جو غیر ضروری چیزوں کو بلاک کر دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ جیسے اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو ایک خاص لال رنگ کی گاڑی خریدنی ہے تو اچانک سڑک پر آپ کو ویسی ہی لال گاڑیاں ہر جگہ نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ وہاں پہلے سے ہوتی ہیں، بس آپ کے مائنڈ نے اب ان کو نوٹس کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
اور یہ چھٹا سٹیپ یہی کرتا ہے۔ جب آپ دن میں 2 بار اپنی سٹیٹمنٹ دہراتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے ریڈار کو، اس کے فلٹر کو ٹیون کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی مواقع اور اپرچونٹیز پہلے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ٹیونڈ مائنڈ اب ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ بالکل، دماغ ان لوگوں کو، ان آئیڈیاز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خود فریبی نہیں ہے، یہ پروگرامنگ ہے۔ صحیح ہے، تو چلیں دماغ کی پروگرامنگ بھی ہو گئی، ہدف بھی سیٹ کر لیا، لیکن ایک اکیلا انسان، اس کے پاس تو محدود ٹائم اور صلاحیت ہوتی ہے نا؟ اکیلا بندہ کتنا آگے جا سکتا ہے؟ یہاں پر کتاب ایک اور انتہائی پاورفل کانسیپٹ لاتی ہے، جس کو ماسٹر مائنڈ کی طاقت کہتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ کی طاقت؟ یہ کیا ہے؟ آپ تاریخ کے کسی بھی عظیم کامیاب شخص کو اٹھا لیں، وہ اکیلے کامیاب نہیں ہوا۔ اینڈرو کارنیگی کی مثال لے لیں، انہوں نے امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیل ایمپائر کھڑی کی۔ ہاں، کارنیگی اسٹیل، تو اس کو اسٹیل کے بارے میں سب پتا ہوگا۔ حیرات کی بات یہی ہے کہ کارنیگی کو اسٹیل بنانے، اس کی کیمسٹری یا انجینئرنگ کا خود رتی برابر علم نہیں تھا۔ واقعی، پھر اس نے اتنی بڑی ایمپائر کیسے کھڑی کر لی؟ اس کا اصل اثاثہ اس کا ماسٹر مائنڈ گروپ تھا۔ اس نے 50 کے قریب ایسے ایکسپرٹس کو جمع کیا جن کے پاس وہ اسپیشلائزڈ نالج تھی، اور کارنیگی کا کمال ان سب کو ایک ہی واضح مقصد کی طرف لیڈ کرنا تھا۔ اچھا، مجھے ہینری فورڈ کی کہانی یاد آ رہی ہے یہاں پہ۔ فورڈ کی تو تعلیم بھی بہت کم تھی نا، 6ٹھی جماعت تک شاید۔ ہاں، اور شروع میں اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی اخبار نے فورڈ کو اگنورنٹ یعنی جاہل کہہ دیا، تو فورڈ نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ وہاں وکیلوں نے اسے ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب جنرل نالج کے سوال پوچھے۔ ہاں، جیسے فلاں جنگ کب ہوئی، اس میں کتنے لوگ مرے وغیرہ۔ بالکل، تو فورڈ نے آخر میں تنگ آ کر کہا کہ میری ڈیسک پر کچھ بٹنز لگے ہیں، میں جب چاہوں انہیں دبا کر اپنے کسی اسسٹنٹ کو بلا سکتا ہوں جو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دے دے گا، تو میں اپنے دماغ میں کچرا کیوں بھروں؟ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے اسپیشلائز نالج خود آپ کے مائنڈ میں ہونا ضروری نہیں، بس آپ کی ٹیم کے پاس ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ ماسٹر مائنڈ پرنسپل کسی بھی عام بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مینجمنٹ ٹیم جیسا ہی نہیں ہے؟ نہیں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام مینجمنٹ ٹیم میں لوگ اپنی تنخواہ، اپنی پروموشن یا شخصی مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یونٹی نہیں ہوتی۔ لیکن ماسٹر مائنڈ کا پرنسپل کہتا ہے کہ 2 یا زیادہ لوگ پرفیکٹ ہارمنی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ایک مقصد کے لیے کام کریں۔ اچھا، یعنی سب کا ٹارگٹ ٹوٹلی ایک ہی ہو؟ ہاں، اور جب ایسی ہارمنی ہوتی ہے تو وہ صرف چند دماغ نہیں رہتے، ان سب کے ملنے سے ایک تیسرا، اندیکھا اور بہت پاورفل مائنڈ کریٹ ہوتا ہے۔ اسے کیمسٹری کی زبان میں کیٹلسٹ جیسا سمجھ لیں۔ اسے ہم ایک بیٹری کی مثال سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عام سی چھوٹی بیٹری ہو تو اس کی طاقت محدود ہوتی ہے، وہ صرف ایک چھوٹا بلب جلا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر آپ ایسی 50 بیٹریز کو ایک ہی سیکوینس میں کسی سرکٹ میں جوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ ایک بہت بڑا پاور ہاؤس بن جائیں گی۔ ان کی کلیکٹیو انرجی کسی عظیم انڈسٹریل مشین کو بھی چلا سکتی ہے۔ بہت خوب۔ انسانی دماغ بھی ٹھیک اسی طرح کام کرتا ہے۔ اکیلا دماغ تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ ایسے دوسرے مائنڈز کے ساتھ ایک ہی فریکوینسی پر الائن ہو جائے تو پرابلم سالونگ کیپیسٹی ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہونے والا سفر اپنے جنون، پرسسٹنس اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مدد سے واقعی ریالٹی بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ حالات چاہے کتنے ہی خراب ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کی طلب ہے اور آپ میں کنسسٹنسی ہے تو سکسیسفل ہونا طے ہے۔ اکثر لوگ بس تھوڑی سی مشکل آنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی میں ایک کمپلیٹ بلیو پرنٹ ہے۔ لیکن آج جانے سے پہلے ایک آخری بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کے آخر میں ایک باب ہے جو کافی حیرت انگیز اور کچھ لوگوں کے لیے شوق بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ، آپ اس سیکس ٹرانسمیوٹیشن والے چیپٹر کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، بالکل۔ کتاب میں مصنف کا یہ واضح دعویٰ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین لوگ اپنے مائنڈ کو اس اعلیٰ کریٹو سطح پر لے جانے کے لیے اپنی فطرت کی سب سے طاقتور جسمانی اور بائیولوجیکل خواہشات کا استعمال کرتے تھے۔ یہ چیپٹر پڑھ کر واقعی میں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کا ماننا ہے کہ ان جسمانی جذبات کو دبانے یا ضائع کرنے کے بجائے ان عظیم لوگوں نے اس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کیا، یعنی اس شدید توانائی کا رخ اپنے مقصد، اپنے کاروبار اور انوینشن کی طرف موڑ دیا۔
یہ ایک ایسی ڈیپ سائیکالوجی ہے جس پر عام طور پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ ایگزیکٹلی اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک بڑا پرووکیٹو تھاٹ یہی ہے کہ کیا سچ میں انسان کے سب سے قدیم اور طاقتور جذبات کو اگر صحیح رخ دے دیا جائے تو کیا وہ ہماری ذہنی اور مالی کامیابی کا سب سے بڑا فیول بن سکتے ہیں؟ یہ واقعی میں غور کرنے والی بات ہے، اور یہی چیز شاید ایک عام انسان کو عظیم بناتی ہے۔ سوچنے کی بات تو ہے۔ چلیں اس عجیب اور گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے اپنے خیالات پر نظر رکھیں، کیونکہ آخر میں یہی خیالات کل کی حقیقت بننے والے ہیں۔ آج کی گفتگو اس کتاب کے سب سے اہم اصول خواہش کے گرد گھومتی ہے۔ مطلب کتاب سکھاتی ہے کہ ہر کامیابی کا آغاز ایک مضبوط خواہش سے ہوتا ہے۔ 100% درست۔ لیکن دیکھیں، تمام خواہشات برابر نہیں ہوتیں۔ ایک طاقتور خواہش وہ ہے جو واضح ہو، مضبوط ہو اور عزم کے ساتھ جڑی ہو۔ کیا بات ہے! زیادہ تر لوگ کہتے ہیں میں امیر ہونا چاہتا ہوں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کتنی رقم چاہیے، کیوں چاہیے، یا وہ اسے کب تک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو خامی ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے اہداف کے حوالے سے مخصوص اور واضح ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنی خواہش کو ایک واضح منصوبے میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایک نقشے کی طرح۔ اور ایک اور کلیدی اصول ہے خود کلامی یا آٹو سجیشن۔ اس کا مطلب ہے اپنے ہدف کو بار بار یاد دلانا اور اس پر یقین کرنے لگتا ہے، اور ایک بار جب ذہن یقین کر لے تو انسان کے اعمال اسی کے مطابق ڈھلنے لگتے ہیں۔ واہ! لیکن افسوس کہ یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس سب سے بڑی وجہ سے پردہ اٹھائیں گے کہ لوگ کامیابی سے بالکل پہلے کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہی آج کی اس خاص نشست کا بنیادی مقصد بھی ہے، مطلب ان تاریخی نوٹس اور تحقیق کا اصل نچوڑ نکالنا۔ بالکل، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک غیر مادی سوچ یا ایک غیر واضح خیال کو ٹھوس مادی دولت اور حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر نیپولین ہل نے اپنی زندگی کے 25 سال سے زیادہ صرف کیے۔ یہ کوئی روایتی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ان سینکڑوں کامیاب ترین افراد کی زندگیوں کا عملی تجزیہ ہے جنہوں نے صفر سے شروعات کی۔ اور اس تحقیق کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ کامیابی کا تعلق صرف محنت سے نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کی ساخت سے ہے جو اس محنت کو سمت فراہم کرتی ہے۔ بالکل، سمت کے بغیر تو محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سمت کو سمجھنے کے لیے اگر ایک روزمرہ کی مثال دی جائے تو یہ خواہش بالکل کسی گاڑی کے نیویگیشن سسٹم یا GPS کی طرح کام کرتی ہے۔ زبردست مثال ہے۔ ہے نا؟ مطلب محض ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ مجھے کہیں جانا ہے یا مجھے ایک بہتر جگہ پہنچنا ہے، یہ کبھی کافی نہیں ہوتا۔ 100% جب تک سسٹم کو درست جگہ نہ بتائی جائے۔ بالکل، جب تک درست، واضح اور مخصوص منزل کا پتہ اس سسٹم میں فیڈ نہ کیا جائے، کوئی بھی نیویگیشن سسٹم راستہ نہیں دکھا سکتا۔ انسان بس گول دائروں میں گھومتا رہتا ہے اور بالآخر ایندھن ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیویگیشن سسٹم والی تمثیل انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقہ کار کو بخوبی واضح کرتی ہے۔ مطلب دماغ کا ایک حصہ جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے، وہ بالکل اسی GPS کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا؟ یعنی وہ بھی منزل مانگتا ہے۔ جی بالکل، جب تک اسے کوئی مخصوص ہدف نہ دیا جائے وہ ارد گرد موجود مواقع کو فلٹر کر کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی لیے محض امیر ہونے کی تمنا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ ہر انسانی کامیابی کی شروعات ایک خیال سے ہوتی ہے، لیکن وہ خیال اس وقت تک بے جان رہتا ہے جب تک وہ ایک جلتی ہوئی خواہش میں نہ بدل جائے۔ ایک ایسی خواہش جو محض ایک امید نہ ہو، بلکہ ایک ایسا جنون ہو جو انسان کے ہر عمل پر حاوی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ جلتی ہوئی خواہش کا تصور سننے میں بہت ولولہ انگیز لگتا ہے، لیکن ایک عام انسان جو روزمرہ کی زندگی میں الجھا ہوا ہے، جس کے ذمے بل ادا کرنا اور خاندان کو پالنا ہے، اس کے لیے یہ جنون عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیونکہ مطلب محض خیالی پلاؤ پکانے اور ایک حقیقی نتائج پیدا کرنے والی خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایڈون سی بارنز کی کہانی سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔
اور اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بارنز کے پاس نہ تو پیسہ تھا، نہ ہی کوئی خاص تعلیم، اور نہ ہی کوئی سماجی اثر و رسوخ۔ تو پھر اس نے شروعات کیسے کی؟ اس کے ذہن میں ایک خواہش نے جنم لیا کہ اسے اس وقت کے سب سے بڑے مجد تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور دیکھیں، یہاں مخصوص ہونے کی طاقت سامنے آتی ہے۔ وہ ایڈیسن کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایڈیسن کے ساتھ بطور پارٹنر کام کرنا چاہتا تھا۔ واہ، یہ تو ایک انتہائی غیر معمولی اور بظاہر ناممکن ہدف تھا۔ بالکل تھا، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کی جیب بالکل خالی ہو۔ ہاں، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ٹرین کی ٹکٹ کے پیسے تک نہیں تھے۔ مطلب تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک مال گاڑی یعنی فریٹ ٹرین پر چھپ کر سفر کر کے نیو جرسی پہنچا تھا۔ اور جب وہ ایڈیسن کے دفتر میں داخل ہوا تو اس کا حلیہ کیسا تھا؟ کسی عام بھیکاری یا ٹرمپ جیسا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی ظاہری حالت اتنی خستہ ہو، وہ دنیا کے سب سے مشہور موجد سے پارٹنرشپ کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اسے دھکے مار کر نکال دیتا۔ بظاہر یہ ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے، لیکن ایڈیسن نے بعد میں خود اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ بارنز کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو واضح طور پر ظاہر کر رہا تھا کہ یہ شخص وہ حاصل کر کے ہی رہے گا جس کے لیے وہ آیا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب اس کے ارادے کی طاقت اس کے حلیے سے زیادہ مضبوط تھی۔ بالکل، اور یہی وہ نکتہ ہے جو ایک عام خواہش اور برننگ ڈیزائر کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ لیکن دیکھیں، بارنز کو پہلے ہی دن پارٹنرشپ نہیں مل گئی تھی۔ اسے لیبارٹری میں ایک انتہائی نچلے درجے کی نوکری دی گئی جس کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید چند دن بعد مایوس ہو کر چھوڑ دیتا۔ یعنی اس نے اپنی انا کو آڑے نہیں آنے دیا، کیونکہ اس کی نظر حتمی منزل پر تھی۔ اس نے اس معمولی نوکری کو اپنے جی پی ایس کا پہلا موڑ سمجھا۔ اسی طرح اس نے مہینوں اس معمولی نوکری پر کام کیا، لیکن اس کے ذہن میں وہ ہر لمحے ایڈیسن کا پارٹنر ہی تھا، اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اس نے واپسی کے تمام راستے ختم کر دیے تھے۔ مطلب کشتیاں جلا دی تھی؟ جی، اس نے خود سے یہ نہیں کہا کہ اگر یہاں بات نہ بنی تو میں واپس جا کر کوئی اور کام کر لوں گا یا سیلزمین بن جاؤں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہوگا یا پھر تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی بقا کی جنگ بن گئی۔ بالکل، نفسیات کی زبان میں جب انسان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ یا پلان بی نہیں ہوتا تو اس کا دماغ بقا کے موڈ میں چلا جاتا ہے اور تمام تر توانائیاں صرف ایک ہی سمت میں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ تمام کشتیاں جلا دینے والا یہ تصور واقعی طاقتور ہے، لیکن اس جنونی کیفیت کو ایک ٹھوس حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کی بھی تو ضرورت ہوتی ہوگی۔ صرف جنون تو کافی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح کہا۔ اس جنون کو ایک سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے، اور کتاب میں دولت کے حصول کے لیے 6 مخصوص اقدامات کا ذکر ہے۔ آئیے ان کی نفسیاتی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں وہ مخصوص رقم طے کرے جو اسے حاصل کرنی ہے۔ یہ پہلا قدم ہی زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، لیکن بہت سارا دماغ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دماغ کو اعداد و شمار اور واضح اہداف سمجھ آتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایک مخصوص رقم مثلاً 1 کروڑ روپے کا تعین کرتا ہے تو دماغ فوراً حساب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ اس رقم کو کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم فوراً اس خواباتی کیفیت کو زمین پر لے آتا ہے، جو کہ یہ طے کرنا ہے کہ اس رقم کے بدلے میں دنیا کو کیا خدمات یا کیا چیز فراہم کی جائے گی۔ کیونکہ دنیا کے معاشی نظام میں مفت کچھ نہیں ملتا۔ بالکل، دولت ہمیشہ کسی نہ کسی قدر کے تبادلے میں ہی حاصل ہوتی ہے، مطلب کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینے کے لیے۔ یہ قانون تبادلہ ہے۔ اور پھر تیسرا قدم ایک مقررہ تاریخ یا ڈیڈ لائن کا تعین ہے۔ وقت کی قید کے بغیر کوئی بھی ہدف صرف ایک خواہش ہی رہتا ہے۔ جی، ڈیڈ لائن دماغ میں ایک ارجنسی یا فوری نوعیت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا قدم یہ ہے کہ ایک واضح منصوبہ بنایا جائے اور اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے، چاہے انسان خود کو اس کے لیے مکمل طور پر تیار سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ چوتھا قدم بہت سے لوگوں کو پرفیکشنزم کے جال سے نکالنے کے لیے اہم ہے۔ لوگ اکثر صحیح وقت یا بہترین حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ عمل کا آغاز ہی دراصل راستے کو واضح کرتا ہے۔ بالکل،
پھر 5واں قدم آتا ہے ان تمام چیزوں کو ایک کاغذ پر لکھنا، کتنی رقم، کیا سروس، کیا تاریخ اور کیا منصوبہ۔ اور چھٹا قدم؟ چھٹا قدم یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے بیان کو دن میں 2 بار بلند آواز سے پڑھا جائے، ایک بار رات سونے سے پہلے اور ایک بار صبح اٹھنے کے بعد۔ لیکن اس کا سب سے اہم اور اکثر نظر انداز کیے جانے والا حصہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت حقیقتاً یہ محسوس کرنا اور یقین کرنا کہ وہ ہدف پہلے سے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ اور یہیں سے آٹو سجیشن یا خود کلامی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ مقاصد کو کاغذ پر لکھ لینا اور منصوبہ بنانا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسے روزانہ بلند آواز میں پڑھنا اور یہ محسوس کرنا کہ وہ چیز یا دولت پہلے ہی مل چکی ہے جبکہ حقیقت میں جیب خالی ہو، کیا یہ عقل سلیم کے خلاف نہیں؟ کیا یہ خود کو جان بوجھ کر دھوکہ دینے یا ایک طرح کے مخمصے میں مبتلا کرنے والی بات نہیں ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ مطلب ایک باشعور انسان اپنے ہی دماغ کو کیسے بے وقوف بنا سکتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بظاہر غیر منطقی لگتا ہے، لیکن انسانی دماغ اور خاص طور پر تحت الشعور کی ساخت اسی طرح کام کرتی ہے۔ ہمارا تحت الشعور ایک انتہائی زرخیز زمین یا ایک غیر جانبدار کمپیوٹر کی طرح ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود سے کچھ نہیں سوچتا؟ بالکل نہیں، اس کی اپنی کوئی آنکھیں نہیں ہوتیں اور یہ حقیقت اور تخیل میں فرق نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ان معلومات اور جذبات پر انحصار کرتا ہے جو باشعور دماغ سے بھیجتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل خود کو خوف، ناکامی اور غربت کی کہانیاں سناتا رہے جو کہ معاشرے میں عام ہے، تو تحت الشعور اسے ہی سچ مان لیتا ہے۔ اور پھر ویسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے؟ جی، وہ ایسے حالات اور فیصلے پیدا کرتا ہے جو غربت کو حقیقت بنا دیتے ہیں۔ آٹو سجیشن دراصل اس ڈیفالٹ منفی پروگرامنگ کو توڑنے کا شعوری طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم شعوری طور پر اپنے دماغ میں کامیابی کے خیالات نہیں ڈالیں گے تو ارد گرد کے ماحول کی منفیت خود بخود اس زرخیز زمین میں جڑیں پکڑ لے گی، جیسے کسی خالی پلاٹ میں خود بخود جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تحت و شعور کو دھوکہ دینے کا مقصد اسے ایک نئے روٹ پر ڈالنا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بغیر جذبات کے ادا کیے گئے الفاظ بے اثر ہوتے ہیں۔ یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص طوطے کی طرح صرف جملے دہراتا رہے اور اندر سے اسے یقین نہ ہو تو تحت و شعور ان الفاظ کو مسترد کر دے گا۔ ایمان اور جذبے کی آمیزش ہی وہ کیمیکل ہے جو اس پیغام کو دماغ کی گہرائیوں تک پہنچاتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! جب تحت و شعور ایک بار یہ مان لیتا ہے کہ منزل حاصل ہو چکی ہے تو وہ انسان کی عادات، فیصلوں اور مواقع کو دیکھنے کے نظریے کو یکسر بدل دیتا ہے۔ وہ اندیکھے راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ نفسیاتی میکینزم بہت حد تک قانون کشش کی سائنسی بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ خیالات واقعی مغناطیس کی طرح کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اعمال اور فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ 100% درست۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سب کے باوجود ایک الجھن باقی ہے۔ جب انسان کی ذہن سازی بھی ہو جائے، وہ اپنی خواہش کو واضح کر لے، آٹو سجیشن کے ذریعے دماغ کی پروگرامنگ بھی کر لے اور عملی اقدامات بھی شروع کر دے، تو پھر زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ عین کامیابی کے دروازے پر پہنچ کر منزل سے چند قدم دور ہار مان لیتے ہیں؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ مطلب یہ کیفیت بالکل کسی ویڈیو گیم کی طرح محسوس ہوتی ہے، جہاں آخری اور سب سے مشکل مرحلہ، جسے گیمنگ کی زبان میں باس فائٹ کہا جاتا ہے، گیم جیتنے سے بالکل پہلے آتا ہے، اور اکثر کھلاڑی اسی آخری مرحلے کی تھکاوٹ اور دباؤ میں آ کر کنٹرولر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو گیم کی تمثیل انسانی جدوجہد کی عین عکاسی کرتی ہے۔ جدوجہد کے اس آخری اور سب سے مشکل مرحلے کو سمجھنے کے لیے آر ڈاربی کی کہانی ایک تاریخی سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاربی کی کہانی؟ جی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکہ میں گولڈ رش کا بخار عروج پر تھا۔ ڈاربی کے چاچا سونا تلاش کرنے کے لیے مغرب کی طرف گئے۔ مہینوں کی سخت جسمانی مشقت کے بعد آخر کار انہیں زمین کے اندر سونے کی ایک چمکدار رگ نظر آ گئی۔ ارے واہ!
یہ تو ویڈیو گیم میں پہلی بڑی کامیابیاں انعام ملنے جیسا تھا۔ بالکل، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سونے کو نکالنے کے لیے بھاری اور مہنگی مشینری درکار تھی۔ انہوں نے وہ کان وہیں چھپائی، واپس اپنے شہر آئے، رشتہ داروں اور دوستوں سے قرض لیا، مشینری خریدی اور واپس جا کر کھدائی شروع کر دی۔ پھر تو ان کی قسمت کھل گئی ہوگی۔ سونے کے پہلے چند ڈبے نکلے تو ثابت ہو گیا کہ وہ کولراڈو کی امیر ترین کانوں میں سے ایک کے مالک بن چکے ہیں۔ ان کی امیدیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے تمام قرضے اترنے والے تھے اور بے پناہ دولت ان کے قدموں میں تھی۔ لیکن پھر اچانک زمین کے اندر وہ سونے کی رگ غائب ہو گئی۔ وہ سب سے مشکل موڑ آ گیا جس کی ہم بات کر رہے تھے، باس فائٹ۔ خواب اچانک بھیانک حقیقت میں بدل گیا۔ جی، انہوں نے مزید کھدائی کی، ڈرلنگ جاری رکھی، مایوسی اور تھکاوٹ کے عالم میں اس رگ کو دوبارہ تلاش کرنے کی دیوانہ وار کوشش کی، لیکن وہ رگ جیسے زمین کھا گئی۔ ان کی تمام تر جمع پونجی اور قرض مشینری پر لگ چکا تھا۔ آخرکار جب جسمانی اور ذہنی برداشت ختم ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس بنجر زمین سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ اور انہوں نے ہار مان لی؟ انہوں نے ہار مان لی، اپنی ساری قیمتی مشینری محض چند $100 کے عوض ایک مقامی کباڑیے کو بیچی اور مایوس ہو کر ٹرین پکڑ کر واپس چلے گئے۔ اور اکثر کہانیاں یہیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس واقعے کا اصل ہیرو اور اصل سبق وہ کباڑیا ہے۔ اس کباڑیے کا رد عمل ڈاربی سے مختلف کیوں تھا؟ کباڑیا کوئی عام ذہنیت کا انسان نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ مشینری کو پگھلا کر بیچنے سے پہلے کیوں نہ اس کان کا ایک بار پھر جائزہ لیا جائے، اور اس نے وہ کام کیا جو ڈاربی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک ماہر مائننگ انجینئر کی خدمات حاصل کی۔ اچھا، ایک ماہر کو بلایا؟ بالکل، انجینئر نے زمین کی اندرونی ساخت کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور بتایا کہ پچھلے مالکان اس لیے ناکام ہوئے کیونکہ وہ زمین کی اندرونی تہوں کی ساخت اور فالٹ لائنز کے علم سے ناواقف تھے۔ انجینئر کی تکنیکی کیلکولیشنز کے مطابق سونا اس جگہ سے صرف 3 فٹ دور تھا جہاں ڈاربی نے کھدائی روکی تھی۔ صرف 3 فٹ؟ یا خدا، یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر ہار مان گیا۔ اور یقیناً اس کباڑیے نے اسی مقام سے کھدائی کی ہوگی اور کروڑوں ڈالر کا سونا نکال کر تاریخ بدل دی ہوگی۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کباڑیے نے لاکھوں کمائے صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی معلومات کی حد کو جانتا تھا اور ہار ماننے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کرنے کی اہمیت سے واقف تھا۔ لیکن اس واقعے کا ایک دوسرا اور شاید زیادہ اہم پہلو ڈاربی کی اپنی زندگی ہے۔ ڈاربی پر کیا گزری ہوگی یہ سن کر؟ جب ڈاربی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ سونے سے صرف 3 فٹ دور ہار مان گیا تھا تو یہ صدمہ کسی بھی انسان کو زندگی بھر کے لیے تباہ کر سکتا تھا۔ لیکن ڈاربی نے اس عارضی شکست کو اپنی مستقل ناکامی نہیں بننے دیا۔ اس نے اس دردناک واقعے سے ایک ابدی سبق سیکھا۔ کیا سبق؟ جب وہ بعد میں لائف انشورنس کے کاروبار میں آیا تو اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کلائنٹ کے نہیں کہنے پر ہار نہیں مانے گا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ سونا ہمیشہ 3 فٹ کے فاصلے پر چھپا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس نے اس نہیں کو ایک رکاوٹ کے بجائے ایک اشارہ سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی شکست کا مطلب ہرگز ناکامی نہیں ہے۔ یہ محض ایک تاثر ہے، ایک فیڈ بیک ہے کہ موجودہ منصوبے میں کوئی خامی ہے۔ منصوبہ بدلنے کی ضرورت ہے، منزل بدلنے کی نہیں۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے بیان کیا آپ نے۔ لیکن اس کہانی میں کباڑیے کی کامیابی کا راز ایک اور بڑے اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کباڑیے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ انجینئر کی مہارت تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کا علم، چاہے اس کی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، اتنی بڑی کامیابی کے لیے اکیلے کافی نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی بنیادی حقیقت ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلا انسان بڑی دولت کما سکتا ہے؟ اور جواب ہے نہیں۔ کوئی بھی اکیلا شخص تنہا بڑی دولت یا عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور یہیں پر ماسٹر مائنڈ کا شاندار تصور سامنے آتا ہے۔ یہ ماسٹر مائنڈ کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، لیکن یہ ایک نامکمل سچائی ہے۔ علم بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، یہ محض طاقت بننے کا امکان ہے۔
علم صرف اس وقت حقیقی طاقت بنتا ہے جب اسے منظم کر کے عملی منصوبوں میں ڈھالا جائے اور لوگوں کے ایک ہم آہنگ گروپ کے ذریعے کسی واضح مقصد کی طرف موڑا جائے۔ صحیح۔ اور چونکہ ایک انسانی زندگی اتنی طویل نہیں ہوتی اور نہ ہی ایک دماغ میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا سارا علم اور تجربہ اکیلے حاصل کر سکے، اس لیے دوسروں کے ذہنوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ 100%۔ اور اس اصول کی بہترین زندہ مثال اینڈریو کارنیگی تھا۔ وہ اپنے وقت کا امیر ترین شخص تھا اور اس نے پوری دنیا میں سٹیل کی صنعت پر حکمرانی کی۔ لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ کارنیگی خود سٹیل کی مینوفیکچرنگ کے بارے میں بہت کم تکنیکی علم رکھتا تھا۔ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی ہاں، اس کا اصل راز، اس کا اصل اثاثہ، اس کا ماسٹر مائنڈ گروپ تھا۔ اس نے لگ بھگ 50 انتہائی قابل اور ماہر افراد کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، جن میں بہترین انجینئرز، فائنانسرز اور مینیجرز شامل تھے، اور یہ سب افراد مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے تھے۔ کارنیگی کی ساری دولت دراصل اس ماسٹر مائنڈ گروپ کی اجتماعی طاقت کا نتیجہ تھی۔ اس ماسٹر مائنڈ کے تصور کو اگر میں ایک سادہ سی تکنیکی تمثیل سے واضح کروں تو یہ بالکل بیٹریوں کے ایک سرکٹ کی طرح ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، اگر ایک چھوٹی بیٹری کو استعمال کیا جائے تو وہ محدود حد تک تھوڑی سی توانائی دیتی ہے، شاید ایک چھوٹا سا بلب روشن کر دے۔ لیکن جب بہت سی بیٹریوں کو ایک ہی سرکٹ میں ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو ان کی مجموعی توانائی محض جمع نہیں ہوتی، بلکہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک پوری بھاری مشین چلانے کی طاقت فراہم کرتی ہیں۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ انسان کے دماغ بھی بالکل اسی سرکٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ دماغ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک مقصد کے لیے جڑتے ہیں تو وہ مل کر ایک تیسری اندیکھی اور انتہائی طاقتور قوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ تشبیہ اس تصور کی روح کو بخوبی بیان کرتی ہے۔ ایک ماسٹر مائنڈ گروپ میں موجود ہر فرد کا تجربہ، علم اور تخیل جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ایک ایسا ناقابل تسخیر منصوبہ تیار کرتا ہے جسے شکست دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں لفظ ہم آہنگی سب سے اہم ہے۔ مطلب اختلافات نہ ہوں؟ جی، اگر سرکٹ میں بیٹریاں غلط سمت میں جڑی ہوں تو وہ شارٹ سرکٹ پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر گروپ میں انا کا ٹکراؤ ہو تو ماسٹر مائنڈ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ منظم منصوبہ بندی کے حوالے سے بار بار کہا گیا ہے کہ اگر ایک منصوبہ ناکام ہو جائے تو اس کی جگہ نیا منصوبہ لائیں، نیا کام نہ کر پائے تو تیسرا لائیں۔ جیسے تھامس ایڈیسن کی مثال ہے۔ بالکل، تھامس ایڈیسن نے الیکٹرک بلب بنانے میں 10,000 بار عارضی شکست کا سامنا کیا تھا، لیکن اس نے اپنا ماسٹر مائنڈ استعمال کیا، اپنا منصوبہ بدلا، مگر اپنا مقصد نہیں چھوڑا۔ اور جو لوگ ذرا سی مشکل آنے پر ہار مان لیتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی مشہور اور تلخ حقیقت کتاب میں درج ہے: ہار ماننے والا کبھی نہیں جیتتا اور جیتنے والا کبھی ہار نہیں مانتا۔ استقامت کے بغیر باقی تمام اصول بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص میں استقامت نہیں ہے تو دنیا کا بہترین ماسٹر مائنڈ گروپ بھی اسے ناکامی سے نہیں بچا سکتا۔ جب انسان استقامت کے ساتھ کسی ایک راستے پر مسلسل چلتا رہتا ہے تو بالآخر کائنات کے تمام وسائل اس کے حق میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا ناقابل تردید سچ ہے جسے ہر اس فرد نے آزمایا ہے جس نے انسانی تاریخ میں کوئی بھی بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ تو آج کی اس گہری اور مفصل گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر بڑی کامیابی کی ابتدا محض ایک عام خیال سے نہیں بلکہ ایک واضح، مخصوص اور جلتی ہوئی خواہش سے ہوتی ہے۔ محض پیسہ چاہیے کہنا سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ کتنی رقم، کب تک اور دنیا کو کس خدمت کے بدلے چاہیے، یہ طے کرنا بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد آٹو سجیشن کے ذریعے اپنے تحت و شعور کی پروگرامنگ کرنا تاکہ وہ دماغ جو ناکامیوں کا عادی ہو چکا ہے وہ کامیابیوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل ہو سکے۔ صحیح کہا۔ اور جب راستے میں عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑے جو کہ کسی بھی بڑے سفر کا لازمی حصہ ہے تو سونے سے 3 فٹ پہلے کھدائی روک دینے کے بجائے استقامت سے ڈٹے رہنا ہے، اور یہ تمام سفر اکیلے طے کرنے کے بجائے ایک بہترین ماسٹر مائنڈ گروپ کی صورت میں منظم اور ہم آہنگ منصوبہ بندی کے ساتھ طے کرنا ہے۔ یہ وہ مکمل عملی اور نفسیاتی خاکہ ہے جسے اگر کوئی بھی شخص پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ اپنے حالات کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ عام شرط صرف اتنی ہے کہ ان اصولوں کو محض ایک معلوماتی گفتگو سمجھ کر سنا اور بھلا نہ دیا جائے،
بلکہ روزمرہ کی زندگی میں مستقل مزاجی سے لاگو کیا جائے۔ 100%۔ اس نشست کے اختتام پر ایک انتہائی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ خیالات میگنیٹسی نوعیت رکھتے ہیں اور وہ اپنی مادی حقیقت کو خود اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر یہ واقعی سچ ہے کہ خیالات مقناطیس ہیں، تو اس وقت ذہن کے کسی تاریک کونے میں چلنے والے خاموش، منفی اور غیر ارادی خیالات خاموشی سے کون سی اندیکھی حقیقتوں یا خدا نخواستہ کیسی تباہیوں کو زندگی میں کھینچ رہے ہیں؟ انسان کو اپنے خیالات کا محافظ خود بننا چاہیے، ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ خاموشی سے آنے والے کل کی تقدیر لکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی طاقتور حقیقت پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کامیاب ہونے سے بالکل پہلے کیوں ہار مان لیتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے خیال میں ہم سب نے کہیں نہ کہیں اپنے ارد گرد ضرور دیکھا ہوگا۔ بالکل، مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ طویل جد و جہد کے بعد جب منزل بظاہر کچھ ہی فاصلے پر ہوتی ہے تو اچانک لوگ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یا ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نپولین ہل کی مشہور زمانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کو کھنگالیں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کے دماغ میں وہ کون سا میکانزم ہے جو اسے آخری قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے۔ اور دیکھیں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے یہ کتاب ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ محض کچھ خیالی نظریات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان سینکڑوں افراد کی زندگیوں کا نچوڑ ہے جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات سے شروعات کی تھیں۔ اس میں کامیابی کے ظاہری پہلوؤں سے زیادہ اس کی نفسیات پر بات کی گئی ہے، خاص طور پر ناکامی کے خوف پر۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی ہی چشم کشا کہانی شیئر کی گئی ہے اور میں وہیں سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ کچھ لوگ سونا تلاش کرنے نکلے تھے۔ یہ آریو ڈاربی کے چچا کی کہانی ہے۔ وہ سونا تلاش کرنے نکلے، کچھ سونا ملا بھی، لیکن پھر ایک وقت آیا جب سونا ملنا بند ہو گیا، مطلب وہ رگ بالکل غائب ہو گئی۔ ہاں، یہ گولڈ رش کے دور کی بات ہے، جب لوگ جسمانی مشقت کی انتہا کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی بڑی محنت کی۔ ہفتوں کی کمر توڑ محنت کے بعد انہیں سونے کی وہ چمکتی ہوئی رگ ملی تھی۔ بالکل، اور وہ بلا شبہ بڑا پرجوش لمحہ تھا۔ انہوں نے مشینری منگوائی، رشتہ داروں سے پیسے اکٹھے کیے، لیکن پھر وہ رگ غائب ہو گئی۔ انہوں نے کھدائی جاری رکھی، لیکن بالآخر تھک ہار کر انہوں نے مشینری ایک کباڑیے کو بیچ دی اور واپس چلے گئے۔ اور یہیں سے اس کہانی کا وہ پہلو شروع ہوتا ہے جو ہمیں انسانی رویوں کا ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ مطلب ایک اور شخص آیا، وہ جو کباڑیا تھا، اس نے اس کام کو جاری رکھا اور سونا ڈھونڈ لیا۔ اچھا، تو اس کباڑیے نے ایسا کیا کیا جو ڈاربی کے چچا نے کر سکے تھے؟ وہ کباڑیا بہت عقل مند تھا۔ اس نے خود کھدائی شروع کرنے کے بجائے ایک مائننگ انجینئر کو بلایا۔ انجینئر میں زمین کی ساخت اور وہ جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں ان کا حساب لگا کر بتایا کہ سونا کہیں غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس جگہ سے صرف 3 فٹ کی دوری پر موجود تھا جہاں انہوں نے کھدائی روکی تھی۔ مائی گاڈ، صرف 3 فٹ؟ یعنی چند قدم کے فاصلے پر؟ بالکل، چند قدم کے فاصلے پر کباڑیا نے کھدائی کی اور سونا نکال لیا۔ یہ واقعہ ہماری حقیقی زندگی کی بالکل سچی عکاسی کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کامیابی کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ یہ تو مطلب بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک انتہائی مشکل ویڈیو گیم کھیل رہا ہو، سارے مرحلے عبور کر لے، لیکن آخری باس کو ہرانے سے چند سیکنڈ پہلے ہی جب اس کی انرجی ذرا کم ہو، وہ تھک کر گیم بند کر دے۔ مطلب یہ کتنی بڑی بے وقوفی لگتی ہے دیکھنے میں۔ لوگ اس عارضی ناکامی کو اپنی حتمی ناکامی کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر جو سب سے اہم اور بنیادی سبق ہے وہ ہے ثابت قدمی، یعنی پرسسٹنس۔ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو دستبردار نہیں ہوتے، جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اس کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹنے کا سگنل دیتا ہے جب ہمیں فوری نتیجہ نہیں ملتا۔ یہ دماغ کی ایک ٹرک ہے۔ تو اگر ثابت قدمی اتنی ہی اہم ہے تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو ان آخری 3 فٹ عبور کرنے سے روکتی ہے؟
اس کا سیدھا سا جواب کتاب میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر دیا گیا ہے، اور وہ ہے خوف۔ خوف انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، خوف؟ لیکن کس قسم کا خوف؟ بظاہر تو ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کتاب کے مطابق انسان کے اندر 6 بنیادی خوف پائے جاتے ہیں، لیکن جو خوف خاص طور پر لوگوں کو ایکشن لینے سے، قدم اٹھانے سے روکتے ہیں، ان میں غریبی کا خوف، تنقید کا خوف اور ناکامی کا خوف شامل ہے۔ غریبی کا خوف؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ مطلب ہر شخص پیسے کمانا چاہتا ہے، تو غریبی کا خوف اسے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کیوں دھکیلتا ہے؟ اس کو اگر ہم سائنسی زاویے سے دیکھیں تو بات بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں غریبی یا پیسے ڈوب جانے کا خیال آتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو خطرے سے نمٹتا ہے، جسے امیگڈیلا کہتے ہیں، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ جو الارم سسٹم ہوتا ہے دماغ کا۔ بالکل، وہ الارم سسٹم بجنے لگتا ہے۔ یہ انسان کو فائٹ اور فلائٹ، یعنی فرار یا لڑائی کی کیفیت میں دھکیل دیتا ہے، اور اس کیفیت میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کا تخیل اور خود اعتمادی مکمل طور پر مفلوج ہو جاتی ہے۔ وہ لمبی منصوبہ بندی نہیں کر پاتا۔ صحیح، وہ بس یہ سوچتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، سڑک پر آ جاؤں گا وغیرہ۔ اور پھر ایک اور خوف جس کا آپ نے ذکر کیا، تنقید کا خوف۔ یہ تو ہمارے کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تنقید کا خوف لوگوں کو کچھ نیا کرنے یا بڑے مقاصد طے کرنے سے باز رکھتا ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ دوست محفلوں میں مذاق اڑائیں گے۔ یہ خوف ناکامی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات۔ مجھے تو یہ تنقید کا خوف بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہائی وے پر گاڑی چلاتے ہوئے پوری طاقت سے ہینڈ بریک کھینچ کر رکھیں، محض اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے لوگ آپ کی ڈرائیونگ پر تنقید کریں گے۔ گاڑی کا انجن زور لگاتا رہے گا لیکن گاڑی ایک انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ ہاں، یہ ہینڈ بریک والی تشبیہ بہت ہی زبردست ہے، اور اسی ہینڈ بریک کا دوسرا نام ناکامی کا خوف بھی ہے۔ لوگ ان خوف کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، کامیاب لوگ بھی تو خوف محسوس کرتے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دماغ میں وہ ایمگڈیلا نہیں ہوتا یا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ بالکل، کامیاب لوگ بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اس خوف کے باوجود عمل کرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں۔ تو پھر عملی زندگی میں اس ذہنی ہینڈ بریک کو نیچے کیسے کیا جائے؟ یہ جان لینا تو کافی نہیں ہے نا کہ بس ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ کامیابی کا کوئی ایک جادوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ان خوف کے سائے سے نکل کر ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے کتاب چند انتہائی سادہ اور بنیادی اصول پیش کرتی ہے۔ یہ 4 سادہ اصول ہیں۔ اچھا، وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے ایک واضح مقصد، ایک کلیئر گول۔ کتاب کے مطابق سب سے بڑی خامی زندگی میں کسی واضح مقصد کا نہ ہونا ہے۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد واضح ہے، ہمیں بس بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ محض پیسہ کمانا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ایک خواہش ہے۔ واضح مقصد کا مطلب ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ اسے کتنا پیسہ چاہیے، کب تک چاہیے، اور وہ اس کے بدلے میں معاشرے کو کیا سروس یا ویلیو دے گا۔ جب تک ہدف واضح نہ ہو، انسان بس بھٹکتا رہتا ہے۔ جیسے اگر ٹیکسی والے کو بتائیں ہی نہ کہ کہاں جانا ہے تو وہ بس سارا دن شہر میں گول گول گھماتا رہے گا اور آپ وہیں واپس آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ بالکل ٹھیک مثال ہے۔ اور پھر دوسرا اصول آتا ہے ایک شدید خواہش، یعنی ایک برننگ ڈیزائر۔ یہاں پر وہ ایڈون سی بارنز کی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ وہ تھامس ایڈیسن کے ساتھ پارٹنر بننا چاہتا تھا، اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ ایک عام سا شخص تھا جس کی جیب میں ٹرین کے ٹکٹ کے پیسے تک نہیں تھے، لیکن اس کے دماغ میں ایک جنون تھا۔ اور اس نے واپسی کے تمام راستے ختم کر دیے تھے۔ اس نے کوئی پلان بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ خواہش اتنی شدید ہونی چاہیے کہ یہ ایک جنون بن جائے۔ بالکل، جب انسان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو دماغ بقا کے لیے اپنی پوری طاقت اسی ایک مقصد پر لگا دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا اصول ہے مسلسل عمل، کنسسٹنٹ ایکشن۔ تو اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے فوری اور باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ؟ جی، فیصلہ سازی میں تیزی اور اپنے فیصلوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ کامیاب لوگ جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور دیر سے بدلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری اصول ہے کبھی ہار نہ ماننا۔
never quitting. یعنی ڈاربی کے چچا کی طرح ان آخری 3 فٹ پر آ کر ہتھیار نہیں ڈال دینے. بالکل. مشکلات آئیں گی لیکن انہیں عارضی شکست سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ 4 اصول اپنی جگہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میرا ایک کاؤنٹر سوال ہے. کیا صرف ایک واضح مقصد اور خواہش کا ہونا کافی ہے؟ مطلب کیا یہ کوئی خیالی اور جادوئی بات نہیں لگتی کہ بس آپ نے سوچ لیا اور کائنات نے آپ کو وہ چیز دے دی؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ کتاب کا نام سن کر یہی سمجھتے ہیں، لیکن میں واضح کر دوں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے. جب انسان مسلسل عمل کرتا ہے اور خود کلامی یعنی آٹو سجیشن کے ذریعے اپنے لاشعور کو اس مقصد کا یقین دلا دیتا ہے تو پھر اس کا ذہن خود بخود مواقع تلاش کرنے لگتا ہے. اچھا، تو یہ ہمارے دماغ کا کوئی خاص حصہ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ جی، ہمارے دماغ میں ایک فلٹر ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں. جب آپ اسے کسی ایک مقصد پر لاک کر دیتے ہیں تو وہ ارد گرد بکھرے ہوئے ان مواقع کو پکڑنے لگتا ہے جو پہلے بھی وہیں تھے لیکن آپ کا دماغ انہیں نظر انداز کر رہا تھا. اوہ واو! تو یہ واقعی کوئی پراسرار طاقت نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے ہی اعصابی نظام کا کھیل ہے. یہ اصول واقعی انسان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر کوئی ان پر عمل کرے. اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں. بالکل 100%. تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آنے والی ویڈیوز میں ہم ان میں سے ہر ایک اصول پر مرحلہ وار مزید تفصیل سے بات کریں گے. ضرور. اور پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک بڑی گہری سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے، اگر ہمارا لاشعور، یہ جو ہمارا اندر کا سسٹم ہے، اگر یہ ہماری شدید خواہشات کو حقیقت کا روپ دے سکتا ہے تو دن بھر کی جو نادانستہ منفی سوچیں اور خوف ہم پالتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا کچھ برا کھینچ کر لا رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی ہی منفی سوچوں سے اپنی ناکامی کو خود ڈیزائن کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا.